ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کے بعد کوئی ہسٹری نہیں ہے. دیر از نو ہسٹری آفٹر اس. یہ کہنے میں مجھے بالکل بھی کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی، اور میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو چکی ہو. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا وقت قریب آ رہا ہے، جتنا زیادہ دنیا کی بساط لپیٹے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم غفلت میں پڑے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم دنیا کی بساط لپیٹے جانے میں، دنیا کے تباہ ہونے کے وقت کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن انسان ہے کہ وہ بالکل غفلت میں پڑا ہوا ہے. جب دنیا اپنی کلوزنگ کی طرف جائے گی، جو ایک انسانیت کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ کلوز ہو جائے گا، وہ اینڈ ہو جائے گا، شٹ ڈاؤن ہو جائے گا پورا یہ سسٹم. میں بات کر رہا ہوں جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں ان کی، یعنی علامات صغریٰ، وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث جو ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، وہ انہی الفاظ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، لا تقوم الساعہ حتی، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک. آگے وہ بات ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو جائے. اور تمام احادیث میرے پاس، تمام جو صحاح ستہ ہیں، 6 احادیث کی مستند کتابیں ہیں، ان میں سے لا تقوم الساعہ ان الفاظ کے ساتھ میرے پاس 159 احادیث آ چکی ہیں. پہلی حدیث ہی دیکھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے، اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرنے لگے، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں، اور حرج کی کثرت ہو جائے. اور حرج سے مراد ہے قتل، اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے. اب ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ جب تک علم دین اٹھا نہ لیا جائے، علم حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ علم اٹھا نہ لیا جائے، اور اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ علم وہ ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث شریف میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علم ہے وہ لوگوں کو یہ ایبلٹی دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. آج کے دور میں آپ یہ کہیں گے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انٹرنیٹ کے اوپر صفحات انفارمیشن اپلوڈ ہو رئی ہے، ہر روز نئے سے نئے ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اور آپ یہ کہیں گے کہ ہر بچہ اب اسکول جاتا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، لوگوں کے پاس علم بہت ہے. انفارچونیٹلی ہم اس ڈفرینس کو بھول چکے ہیں کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے. جو میں اور آپ روزی کمانے کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم علم کہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی ہنر سیکھا جاتا ہے، یہ معلومات ہوتی ہیں، یہ انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایک بڑھئی ہے، اس کو اپنے کام کی انفارمیشن ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے وہ کام. ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے تو اس کے پاس انفارمیشن ہے کہ مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے. یہ علم نہیں ہے، اس کو علم کہنا غلط ہے، یہ معلومات ہیں. علم یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. علم یہ ہے کہ جو انسان کو اپنے رب کی پہچان دے، انسان اس نیلی چھت کے اوپر سے دیکھنے کے قابل ہو، یعنی یہ جو نیلی چھت ہے، آسمان ہے، اس سے بیونڈ انسان دیکھ سکے، یہ علم ہے. ابھی کل پرسوں آپ کو پتہ ہے کہ ایلون مسک نے ٹویٹ کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آئی ایم فائن ود گوئنگ ٹو ہیل. یہ معلومات ہیں جو اس کے پاس ہیں، اس کو جینیس سمجھا جاتا ہے دنیا کے سٹینڈرڈ سے.
کہ وہ مریخ تک پہنچ چکا ہے لیکن وہ اس سے بیونڈ نہیں جا سکا، وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا. تو علم جو ہے اس کا فقدان ہو چکا ہے. دنیا میں شاید چند ہی ایسے لوگ ہوں جو آپ انگلیوں پہ گن سکیں، بلکہ ان کو بھی ڈھونڈنا مشکل ہو کہ جن کو آپ علم والا کہہ سکیں اور جو خود بھی رب کو پہچانتے ہوں اور دوسروں کو بھی رب کو پہچانتے ہوں. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. اکتوبر 2005 میں ہم نے دیکھا کہ کتنا بڑا زلزلہ پاکستان میں آیا اور اس کے بعد ایک کنٹینیوس زلزلوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور انٹل ریسنٹلی ہمیں معلوم ہے کہ مطلب بہت زیادہ فریکوینٹلی زلزلے آتے رہے ہیں. یہاں پر بھی ہم محسوس کرتے رہے ہیں. باقی اگر آپ ریکٹر سکیل یا انٹرنیشنل جو زلزلوں کو ٹریک کرنے کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے. ایک جگہ پہ بھی زلزلہ آ رہا ہے، دوسری جگہ بھی آ رہا ہے، بلکہ کئی ملٹیپل جگہوں پر زلزلہ آ رہا ہوتا ہے ایک وقت میں. اور پہلے زمانے میں حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کبھی زلزلہ آ جاتا تھا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے اور ایسے کیفیت ہو جاتی تھی کہ بس شاید دنیا ختم ہونے والی ہے، شاید قیامت آ گئی ہے. اس قدر خوف و ہراس ہوتا تھا کیونکہ زلزلہ اتنی ریئر چیز تھی. اب زلزلے اس قدر بڑھ چکے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا. کون نہیں کہتا آج، مطلب یہ تو ایکسپلین کرنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق جو سال ہے وہ مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور دن ایسے گزریں گے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی تنکا یا کوئی اس طرح خشک چیز کو آگ میں جلایا جائے تو وہ فوراً سے جل جاتی ہے. تو اس طرح ایک دن گزرے گا. اور مطلب یہ پرابلم کس کو نہیں ہے آج کہ وقت بہت جلدی گزر رہا ہے، وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ نشانی بھی کب سے پوری ہو چکی ہے. اس وقت دنیا پوری فتنہ اور فساد کا شکار ہے. سری لنکا میں دیکھ لیں، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے گھر کو آگ لگا دی ہے. یمن اس وقت جنگ کا شکار ہے. فلسطین میں مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں جس طرف رخ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی تھی، وہ اس وقت فتنے کا شکار ہو چکی ہے. وہاں پہ اندر اسرائیلی کفار داخل ہو کر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، عزتیں نوچ رہے ہیں، دوپٹے نوچ رہے ہیں. مسلمانوں کو عبادت کے دوران ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے قبلہ اول مسلمانوں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج پر تشریف لے کر گئے، مسلمانوں کے لیے اتنی اہم جگہ وہ بھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے. نہ صرف مسلمانوں کی جگہوں علاقوں کا دیکھ لیں، یوکرائن میں آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کی آپ صورتحال دیکھ لیں، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں کہ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر فتنے اور فساد ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. یہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا فتنے کا شکار ہو چکی ہے، ہر جگہ فساد ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے. یہ جنگوں کا قتل ہو یا کراچی میں ہم دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سر عام لوگوں کو گلیوں میں قتل کیا جاتا رہا ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ سویلین کیجویلٹی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی میزائل مار دیں اور عام سویلین مر جاتے ہیں، کبھی اسکولوں کے اوپر، کبھی ہسپتالوں کے اوپر، کبھی مساجد کے اوپر، کبھی مسلمانوں کی عام جگہوں کے اندر. اس قدر قتل و غارت ہو رہی ہے کہ انسانی جان کی قیمت پانی سے بھی ارزاں ہو چکی ہے. آج پانی ملنا مشکل ہو گیا ہے. بلوچستان اس وقت قحط کا شکار ہے. ایون مین سٹریم جگہوں پہ، اسلام آباد میں، پاکستان میں، مختلف شہروں میں پانی کی قلت ہے. لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، ہزاروں روپے دے کر ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو انسانی خون کی قیمت ہے وہ اس سے زیادہ سستی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تمہارے درمیان دولت اور مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ آج ہمیں جو سہولیات حاصل ہیں وہ کبھی آپ امیجن کریں، وہ پہلے کے بادشاہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کو حاصل نہیں تھی بلکہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ یہاں بیٹھ کر لاکھوں میل دور، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میل دور اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے سامنے والا شخص آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کولنگ کے لیے اور روشنی کے لیے اور ہیٹنگ کے لیے ایسے ذرائع موجود ہیں، ایئر کنڈیشننگ، ہیٹرز اور گرم ٹھنڈا پانی جو آپ کے نلکوں میں آتا ہے، یہ آج سے پہلے کے بڑے بڑے بادشاہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ایسی چیزوں کا، جو کہ آج ایک عام انسان کو اویلیبل ہے۔ مال و دولت کی ریل پیل ہے، اس کے باوجود انسان ایک شکوے میں ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت ایک شکایت میں رہتا ہے کہ بس جیسے ہے نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ کی طلب ہے، اور وہ زیادہ اور کثرت کی طلب جو ہے نا وہ انسان کو ہلاک کرتی رہے گی جب تک کہ انسان قبروں تک نہ پہنچ جائے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری جو مین سٹریم نشانیاں ہیں جن کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1593 ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ پرماننٹ حج بند ہونا تو شاید بہت بعد میں ہو، جب مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے ایک وقت آئے گا، لیکن میں اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ بیت اللہ کا حج بند ہوا ہے، اور ریسنٹ سینچری میں 1 سے زائد دفعہ بیت اللہ کا حج بند ہو چکا ہے، اور ابھی کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی کتنی ورسٹ فارم تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی یہاں پہ اتنی رونق بھی ہوتی تھی جب وہاں پہ مطلب ہم وہاں کی تصاویر دیکھتے تھے یا وہاں کی کوئی خبر آتی تھی تو یعنی کہ وہ انبلیویبل تھا کہ یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ یہاں پہ کبھی اتنی رونق ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی ہی حدیث نمبر 6808 ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ کچھ نشانیاں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا۔ یہ جو 50 عورتوں پر ایک ہی خبر رہنے والا مرد رہ جائے گا، یہ تو غزوہ ہند اور ملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگا، لیکن جو باقی باتیں ہیں، شراب کا بکثرت ہونا، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو شہد کہہ دیا جاتا ہے، پاکستان کی اسمبلی میں بھی اس کے خلاف اگر قرارداد آتی ہے تو اس کو پاکستان کے ماشاءاللہ مسلمان ممبر پارلیمنٹس اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ عام سی بات ہو گئی ہے اب بڑے شہروں میں تو بالکل، اور ایون گاؤں میں اور دیہاتوں میں عام سی بات ہو گئی ہے شراب کا ملنا۔ صرف پاکستان کی بات کر لیں، باقی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر دنیا میں چاہے مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، اخلاقی قدریں بالکل ناپید ہو کے رہ گئی ہیں، شراب اور زنا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، اور بہت سارے مسلم ممالک میں تو یہ بالکل لیگل بھی کر دی گئی ہے، اور مرد کم اور عورتوں کی کثرت بھی ہو چکی ہے۔ ایون پاکستان کی آپ پاپولیشن لے لیں تو اوبویسلی 50% سے زیادہ خواتین ہیں اور 50% سے کم مرد ہیں، اور باقی دنیا میں بھی یہ ریشو اسی طرح ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7115 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا، یعنی کہ موت کی طلب انسان کے اندر ہوگی اس وجہ سے کہ وہ فتنے ہوں گے، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور آج کے دور میں
کون نہیں جانتا کہ خودکشیوں کا رواج کس قدر بڑھ چکا ہے. بہت سارے ممالک میں خودکشی کو لیگل کیا جا چکا ہے کہ جو اپنی زندگی نہیں جینا چاہتا وہ نہ جیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں. اس قدر یہ تعداد بڑھ چکی ہے کہ لوگ اپنی زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یہ نشانی کب سے پوری ہوئی. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2928 ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی اور چہرے سرخ ہوں گے، ناک موٹی پھیلی ہوئی، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بند چمڑا لگی ہوئی ہوتی ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے. یعنی دوسری روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے دھسی ہوئی ڈھال ہو. اور یہ نشانیاں، یہ چہرے کن لوگوں کے تھے؟ یہ وہ منگول تھے کہ جن کی آنکھیں چھوٹی تھیں، ناک چوڑی اور پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے چہرے ایسے تھے کہ جیسے دھسی ہوئی کوئی ڈھال ہو، اور برفانی اور ٹھنڈے علاقوں کے ہونے کی وجہ سے وہ بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنا کرتے تھے. چمڑے کے جو بالوں والے جانور ہوتے ہیں ان کے کھالوں کے وہ جوتے بنا کر وہ پہنا کرتے تھے. اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، نہ صرف جنگ ہوئی بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا. اور کتاب الفتن کی روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جنگ ہونا، اور ان کے ساتھ جنگ ہونا بنو عباس کی حکومت کی ختم ہونے کی پہلی نشانی ہوگی. اور ایونچولی ہم نے دیکھا کہ یہی وہ منگول تھے کہ جنہوں نے بنو عباس کی حکومت کو ختم کیا اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ علامات صغریٰ ہیں، وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں. تو اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ جب علامات صغریٰ پوری ہو جائیں گی جو کہ ہو چکی ہیں، تو علامات کبریٰ کا وقت شروع ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر وہ نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے تسبیح یا کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس میں سے موتی پے در پے نیچے گرتے ہیں، فوراً سے فوراً ایک دوسرے کے بعد گرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ڈسٹینس اور کوئی وقت نہیں ہوتا، سیپریشن نہیں ہوتی. وہ والا معاملہ ہوگا. اور علامات کبریٰ میں سے 4 بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے. یعنی کہ امام المہدی سب سے پہلی علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں میں سے امام المہدی کا ظہور، دوسری ہے دجال کا خروج، تیسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا، اور چوتھی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا. یعنی کہ اب وقت ہے امام المہدی کے ظہور کا. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے صاحب بصیرت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور بصیرت عطا کی ہے، وہ آج سے کئی سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یقیناً امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں. اور اگر دیکھا جائے قیامت کی نشانیوں کو اور دنیا کے حالات حاضرہ کو، تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ نہ صرف امام المہدی جس بھی شخص نے بننا ہے وہ آج سے کئی سال پہلے پیدا ہو چکے ہوں گے، بلکہ اب وہ اپنی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کا ظہور ہو سکتا ہے. اور میرا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس وقت کی تیاری کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ میں اور آپ صرف اور صرف یکسو ہو کر صرف اپنے اللہ کے آگے جھکیں، اس پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیں اور اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ، اگر واقعی تیرے اس عظیم خلیفہ کا وقت آ چکا ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس کے اولین ساتھیوں میں شامل فرما دے. اور جب وقت آئے کہ تیرا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو تو یا اللہ اس دین کو پھیلانے والوں میں ہمارا نام